گلگت بلتستان میں الیکشن 15 نومبر کو ہونے جا رہا ہے، آپ کے علم میں ہے، اور چیئرمین صاحب نے خود گلگت بلتستان سے جو ان کا نسلوں کا رشتہ ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنے، اس رشتے کو، اس جھنڈے کو اگلی نسل کے ہاتھ میں دینے اور اپنی پارٹی کی کمپین چلا کے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنا کے یہاں کے نوجوانوں کے، یہاں کے مزدوروں اور کسانوں کے، یہاں کی بہو بیٹیوں کے جو مسائل ہیں اس کا حل نکالنے کے لیے چیئرمین صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین صاحب کا رشتہ آپ کے ساتھ 50 سال سے زائد پہ مشیت ہے۔ یہ رشتہ جو بھٹو شہید نے شروع کیا، انہوں نے اس کی داغ بیٹھ ڈالی، اس رشتے کو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے آگے بڑھایا۔ وہ تو اس رشتے میں پاکستان کے مسائل، آپ کے مسائل، پاکستان کو ایک مستحکم ریاست بنا کے اس خطے کو دنیا میں اس کا صحیح مقام دلانے کی جنگ میں وہ تو شہید ہوئی۔ اب وہ جھنڈا چیئرمین بلاول کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جھنڈا کوئی آسان اٹھانا نہیں ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹھا کے چلے ہیں۔ اور آج چیئرمین صاحب نے گھانچے سے اپنی کمپین کا آغاز کیا۔ اس لیے میرے ساتھیوں کہ گھانچے میں آپ کے حلقے ہیں ٹوٹل 24۔ نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ حلقہ نمبر 1 سے شروع ہو کے 24 کی طرف چلیں، لیکن چیئرمین صاحب نے گھانچے کے ساتھ اپنا خاص رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے حلقہ 24 اور گھانچے سے اپنی کمپین کا آغاز کیا۔ اور آپ نے جس تعداد میں آپ یہاں آئے ہیں، آپ نے بھی، آپ غیرت مندوں کی دھرتی سے کے رہنے والے ہیں، آپ ان سنگلاخ چٹانوں کے رہنے والے ہیں، اسی طرح آپ کے ارادے ہیں، اسی طرح آپ کے حوصلے ہیں، اسی طرح مضبوط آپ کے رشتے ہیں۔ اور آپ نے بھی اپنے چیئرمین کی آواز پہ جعفر صاحب کو، آغا صاحب کو، حیدری صاحب کو، ان دوستوں کے لیے آپ جعفر بن جائیں۔ ایک ایک کارکن اپنے آپ کو محمد جعفر سمجھتے ہوئے کمپین میں نکلے، اور 15 تاریخ کو آپ ثابت کر دیں کہ گھانچی اور بھٹو دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، الیکشن کے دنوں میں بہت لوگ آئیں گے، ساری جماعتیں آئیں گے، کوئی مسلکی باتیں کرے گا، کوئی سیاسی ڈگڈگیاں بجائے گا۔ پیپلز پارٹی صرف وعدے کرنے نہیں آتی، پیپلز پارٹی صرف ووٹ لینے نہیں آتی، پیپلز پارٹی کا ایک ماضی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہاں آ کے ہر کوئی اپنی اپنی بانسری بجا کے اپنی باتیں کرے گا، لیکن گلگت بلتستان کے واسیوں، گھانچے کے رہنے والوں، یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ اس بات کی گواہی ہیں کہ اس خطے میں، یوں تو پورے ملک کے اندر، لیکن خاص طور پہ خطہ بلتستان میں، گلگت بلتستان میں، اگر آپ کو ایجنسی سسٹم سے اور راجگیری سے نکالا تو وہ شہید بھٹو نے نکالا۔ آپ کو حقوق دینے کا آغاز کیا تو بھٹو شہید نے کیا۔ اس کے بعد اس خدمت کے سفر کو محترمہ بے نظیر بھٹو نے جاری رکھا۔ بی بی شہید نے آپ کو اپنے نمائندے منتخب کر کے اسلام آباد کی حاکمیت سے نکالا کہ جاؤ اپنے نمائندے چنو، آپ بھی باقی لوگوں کی طرح اپنے فیصلے خود کریں۔ اسی سفر کو بی بی شہید کے بعد جناب آصف زرداری صاحب کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر
ایک طویل سفر کے بعد پھر حکومت بنائی تو پھر آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ، اپنا نام، آپ تو ناردرن ایریا کہلاتے تھے نا، آپ کو گلگت بلتستان کا نام دیا تو پیپلز پارٹی نے، آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ دیا تو پیپلز پارٹی نے، آپ کو اپنا گورنر دیا تو پیپلز پارٹی نے، آپ کو صوبائی حیثیت دی تو پیپلز پارٹی نے، اور یہاں یہ سفر رکتا نہیں ہے، روزگار دیا تو پیپلز پارٹی نے۔ جناب چیئرمین، اس خطے کے اندر روزگار کے ذرائع بڑے کم ہیں۔ روزگار کے ذرائع اس لیے کہ یہاں صنعتیں نہیں ہیں۔ ایک بڑا کام جو یہاں پہ بہت ضروری ہو سکتا ہے وہ ٹورزم ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھے گا۔ آپ انشاءاللہ، آپ کی حکومت آئے گی، پاکستان میں بھی آئے گی، گلگت میں بھی آئے گی، اور ہم نے اس خطے میں ٹورزم کو پروموٹ کر کے یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے۔ لیکن جناب چیئرمین، میں یہاں کے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ گزارش کروں گا کہ یہاں پہ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، تعلیم کے زیور سے آراستہ ہیں، روزگار نہیں ہے۔ یہ اپنے روزگار کمانے، یہ پڑھنے کے لیے بھی کراچی تک جاتے ہیں، یہ روزگار کمانے کے لیے بھی کراچی تک جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، آپ غور کریں، یہاں سے جا کے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں یہ روزگار بھی کماتے ہیں، گھر بھی چلاتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور چیئرمین صاحب، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو کراچی میں رہتے ہوئے وہاں جو طالب علم جاتے ہیں ان کو وہاں رہنے میں بڑی دقتیں ہیں، وسائل تھوڑے ہوتے ہیں، وہ اپنا روزگار بھی کماتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کراچی میں اور بعد میں اسلام آباد میں بھی ہم کوئی ایسا ہاسٹل تعمیر کرا دیں، ایسی جگہ دے دیں تاکہ یہاں کے بچے وہاں جا کے رہ کے تعلیم بھی حاصل کریں۔ اور چیئرمین صاحب، ریاست سب سے بڑی یہاں پہ روزگار دینے کا ذریعہ سرکاری ملازمت ہے۔ یہاں پہ ہمارے دور میں کانٹریکٹ ملازم رکھے گئے، ان کو آج نکالنے کے درپے ہیں، ان کی تنخواہیں 8-8 ہزار روپے رکھ دی گئی ہیں، جو ایک ان ہیومن کردار ادا کیا جا رہا ہے۔ آج کے دور میں جب مہنگائی بڑھ گئی ہے، یہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں کم کی جا رہی ہیں اور ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ یاد رکھو گلگت بلتستان کے باسیوں، یہ پیپلز پارٹی کا آپ سے وعدہ ہے، آپ کے روزگار نہیں چھیننے دیں گے، ہم روزگار دینے والے ہیں۔ نعرہ بھٹو، نعرہ بھٹو، نعرہ بے نظیر، نعرہ بلاول۔ یاد ہے نا، بی بی شہید نے یوں تو بے پناہ کام کیے، لیکن وہ جب آتی تھیں ان کے نعرے لگتے تھے، ترانے گاتے تھے ہم، لیکن ایک نعرہ نوجوانوں میں بڑا پاپولر تھا، اور وہ بی بی شہید نے جب تک وہ جی انہوں نے ویسے ہی پورا کیا۔ ان کے بعد یہ پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے، اور وہ نعرہ تھا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ اب بلاول بھٹو آئے گا، روزگار لائے گا۔ یہ انشاءاللہ آج کل آپ کے پاس یہ پی ٹی آئی والے بھی آئیں گے، یہ بھی کہیں گے ہم روزگار دیں گے۔ ان سے ضرور پوچھنا کہ بھائی پاکستان میں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، وہ کتنی نوکریاں دی ہیں؟ عمران خان کے کردار میں، اس کے حصے میں نوکری دینا نہیں آتا، بلکہ پاکستان کے کچھ 60-70 لاکھ نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آج کاروبار بند ہو رہے ہیں، ٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں، مہنگائی انسانوں کو کھاتی جا رہی ہے، بجلی اور گیس کے بل انسانوں کے بس میں نہیں۔ اور کہتا تھا 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا۔ ارے تو نے لوگوں سے روزگار چھین لیے، ان کے کاروبار چھین لیے، نوکریاں چھین لی، تم نے گھر کیا دینے تھے؟ تم تو گھر گرانے کے در پہ گئے ہو۔ تو ضرور یاد رکھنا، ان سے پوچھنا کہ جو وعدے پاکستان میں کیے تھے
ان سارے وعدوں سے تو یو ٹرن لے چکے ہو. پی ٹی آئی کا جو بندہ بھی آئے اس سے ضرور پوچھو, جو بھی جماعت آئے پوچھو, ان سے پوچھو تم نے پاکستان میں خدمت کی کیا ہے, کوئی ایک وعدہ پورا کیا ہے تو یہاں پورا کرو. اور یاد رکھو, پیپلز پارٹی صرف دعوے نہیں کرتی, پیپلز پارٹی صرف وعدے نہیں کرتی, پیپلز پارٹی ماضی میں یہ وعدے پورے کر چکی ہے. اس لیے ہم آج کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی 15 تاریخ کو آپ سارے اس پوری کمپین میں ہماری ماں بہنوں کی دعاؤں سے محمد جعفر کو, آپ حیدری صاحب کو, محمد اسماعیل کو, پیپلز پارٹی کے ہر کارکن کو, ہر کینڈیڈیٹ کو جتوائیے. یہاں حکومت آئے گی, یہاں حکومت آئے گی, روزگار بھی لائے گی, آپ کو شناخت بھی لائے گی, آپ کا صوبہ بھی لائے گی, آپ کو حقوق بھی لے کے دے گی. اور یاد رکھیں, آج کل پاکستان کے اندر جو حکومت ہے, خان صاحب کو 2.5 سال بعد یاد آیا چیئرمین صاحب کہ جی گلگت بلتستان کو ہم نے صوبائی سٹیٹس دینا ہے. 2.5 سال کے بعد جب الیکشن آ گئے تو انہیں سمجھ آئی کہ شاید الیکشن میں یہ سٹنٹ چلا کے, یہ ڈھونگ لگا کے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے. ارے خان صاحب, آپ جانتے نہیں ہو, یہ گلگت بلتستان کے باسی یہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں, یہ سیاسی طور پہ پاکستان سے زیادہ باشعور ہیں. یہ جانتے ہیں کہ اب تم نے الیکشن کے موقع پہ آ کے یہ ڈھونگ رچایا ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے بھٹو شہید کے دور سے جو سفر شروع کیا تھا, یہاں سے راجگیری کا خاتمہ, یہاں سے ایجنسی سسٹم کا خاتمہ, یہاں سے ایف سی آر کا خاتمہ, اور بی بی شہید کے دور میں یہاں پہ کونسل کا قیام, اور پھر آصف زرداری صاحب کے دور میں یہاں پہ آپ کی اپنی حکومت کا قیام, آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ کا قیام. اور پھر چیئرمین صاحب نے پچھلا الیکشن جو لڑا پاکستان میں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو چیئرمین کی ہدایت کے مطابق اپنا مینیفیسٹو بنایا, یہ وعدے آج کر رہے ہیں نا, ہم آج کرنے والے نہیں ہیں. ہم کوئی الیکشن میں آپ کو آگے جھانسا دینے والے نہیں ہیں, لالچ دینے والے نہیں ہیں, ہم ووٹ خریدنے والے نہیں ہیں. ہم نے 2018 میں کہا تھا چیئرمین نے کہ ہماری حکومت پاکستان میں آئی تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنا یہ وعدہ پورا کریں گے. یہ مینیفیسٹو پیپلز پارٹی 2018 کے الیکشن کا, اس میں پیج نمبر 56 پہ اگر کسی کو شک ہو تو دیکھ لے. 2018 میں پیپلز پارٹی نے, چیئرمین صاحب نے یہ گلگت بلتستان کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ اگر میری حکومت آئی تو میں اپنے نانا کی وراثت, اپنی والدہ کی وراثت, اپنے والد کی وراثت کے مطابق آپ کی خدمت کا سفر آگے بڑھاؤں گا, اور جو رہتا ہوا کام ہے وہ مکمل کروں گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھیں گے. یہ لمبا ہے لیکن میں چند لائنیں پڑھوں گا, اور مندرجہ ذیل اقدامات کریں گے. یہ وہ وعدے ہیں جو 2018 میں کیے تھے, آج نہیں کر رہے. اس کے بعد ہماری حکومت آتی تو یہ وعدے پورے ہو جاتے. نمبر 1, گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے یا ریاست کے منتخب نمائندہ اداروں میں مبصر کا رتبہ دینے کے اقدامات کیے جائیں گے. یہ پیپلز پارٹی کا 2018 کا وعدہ ہے, اس الیکشن کا نہیں ہے. 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو پاکستان کے صوبے کا درجہ دینے یا صوبے کا عبوری درجہ دینے کے لیے آئینی اقدامات تجویز کیے جائیں گے. یہ تو آج کہتے ہیں نا ہم دینا چاہتے ہیں, ہم نے 2018 میں یہ پرومس کیا ہے. اور گلگت بلتستان واسیوں, یہ وعدہ پیپلز پارٹی, یہ وعدہ بی بی شہید کے بیٹے کا, یہ وعدہ بھٹو شہید کے وارث کا ہے. یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, یہ کمزور نہیں ہو سکتا. پھر کہا کہ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جنرل الیکشن پہ ایک وقت منتخب ہونے چاہیے. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ پاکستان میں اس وقت پی ڈی ایم ایک تحریک چلا رہی ہے, اس میں باقی مطالبات کے ساتھ چیئرمین بلاول صاحب نے یہ شرط رکھی ہے کہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے,
اور جس کو ووٹ ڈالیں، جس کو پرچی پڑے، اسی کے نام کا ووٹ نکلے. یہ نہ ہو آپ ووٹ کسی کو دیں، جیت کوئی اور جائے، جو کھیل جہاں ہوتے رہے. اور چیئرمین صاحب اسی لیے پورا الیکشن جہاں گلگت میں رہ کے اس کو مانیٹر کریں گے تاکہ الیکشن چھینا نہ جا سکے. ہم الیکشن میں شفاف الیکشن انشور کریں گے. خطے کے ساتھ سڑکوں کے رابطے میں تنوع لایا جائے گا، یعنی بہت زیادہ سڑکوں کا نیٹ ورک بڑھایا جائے گا تاکہ آپ کی آمد و رفت میں آسانی ہو. اور یاد ہے نا، آپ کو نیٹکو کا محکمہ بھی بھٹو شہید نے دیا تھا تاکہ آپ کی آمد و رفت کا ذریعہ بہتر ہو سکے. اب بھی ہم ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس نظام کو درست کریں گے اور سڑکوں کے نظام میں بہتری لا کے تاکہ ہمارا جو کسان ہے چیئرمین صاحب وہ بھی اپنی فصلیں ٹائم پہ نیچے لے کے جا سکے. وہاں یہاں جو بڑے اعلیٰ قسم کے پھل ہوتے ہیں، یہ پھل بھی ہمارے جو کسان ہیں وہ وہاں پہ لے کے جا سکے. اور اسی طرح جو سب سے اہم بات ہے، جو بہت ضروری بات ہے، وہ چیئرمین صاحب نے لکھی کہ گلگت بلتستان کو وفاق کی جانب سے ریونیو میں مختص حصے میں اضافہ کریں گے. یعنی وہ فنڈ، وہ حصہ جو وفاق سے گلگت بلتستان کو ملتا ہے، جو پیسہ ملتا ہے، اس میں اضافہ کریں گے تاکہ آپ کے ہاں ترقیاتی کام ہو سکے، آپ کو روزگار مل سکے، پاکستان کے لوگوں کی طرح آپ کو بھی نوکریاں مل سکیں. یہ ہمارا آپ سے وعدہ 2018 کا ہے، انشاءاللہ پورا ہوگا. اور گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ وہ اپنے صوبے کے وسائل کو بہتر طور پہ مستفید ہو سکے. یہ وہ وعدے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، یہ وہ وعدے ہیں جو پیپلز پارٹی نے 2018 میں کیے. اگر ہماری حکومت بنتی تو یہ وعدے پورے ہو چکے ہوتے، لیکن اب انشاءاللہ تعالی یہاں بھی حکومت بنے گی، وہاں بھی حکومت بنے گی. عمران خان کی جھوٹی حکومت کا خاتمہ ہوگا اور آپ کے خواب تعبیر ہوں گے. نعرہ بھٹو. آئیں میرے ساتھ مل کے اپنے چیئرمین کا استقبال کریں. میں ان کو دعوت دینے سے پہلے چند نعرے لگاؤں گا. میرے ساتھ مل کے زور سے نعرے لگانے ہیں، اسلام آباد تک آواز پہنچانی ہے. میری بچیوں اور میری بہنوں، آپ نے بھی نعرہ لگانا ہے. نعرہ 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 بھٹو. نعرہ 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 بھٹو.